سب کو امتحان میں خوش آمدید۔ یہ ہر اس شخص کے لیے حتمی چیلنج ہونے جا رہا ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ عربی حروف تہجی کے ساتھ اتنا اچھا ہے یا نہیں۔ امتحان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب بات عربی حروف تہجی کی ہے تو ہر حصہ ایک خاص مہارت کو ٹارگٹ کرے گا۔ پہلا حصہ یہ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے کہ کیا آپ متن میں حروف پہچان سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ آپ کے الفاظ پڑھنے کی صلاحیت کو ٹیسٹ کرے گا، اس لیے یہ تلفظ اور پڑھنے کے بارے میں ہے۔ آخری حصہ آپ کی لکھنے کی صلاحیت کو ٹیسٹ کرے گا، جس میں حروف کو الفاظ میں تبدیل کیا جائے گا۔ لہٰذا میں حروف کو الفاظ میں جوڑوں گا۔ چیلنج کا پہلا حصہ آپ کو 20 پوائنٹس دے گا، دوسرا حصہ آپ کو 10 پوائنٹس دے گا اور تیسرا حصہ بھی آپ کو 10 پوائنٹس دے گا۔ تو آئیے اس امتحان کے پہلے حصے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، دیکھیں کہ آپ عربی کو کتنے اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ تو اس مشق کے لیے میں ایک جملہ لکھوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ اس جملے میں کچھ مخصوص حروف تلاش کریں، اور ہم جملہ نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ جملہ ہے رکب احمد الدراجة وسار في الطريق۔ اب آپ کو جو حروف تلاش کرنے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ آپ کو اس جملے میں ہر وہ حرف تلاش کرنا ہے جو کاف، ہا، سین اور یا ہے۔ اب آپ ویڈیو کو روکیں، میں آپ کو کچھ وقت دوں گا، پھر میں اسکرین پر جوابات کو ہائی لائٹ کروں گا اور آپ میرے جوابات کا اپنے جوابات سے موازنہ کریں گے۔ ہر صحیح جواب پر 1 پوائنٹ ملے گا۔ جی، تو جوابات ہیں کاف اس جگہ پر پایا گیا ہے، یہاں لفظ رکیبہ میں۔ یہ کاف کی ابتدا والی شکل ہے، کیونکہ ہم را سے بائیں طرف کچھ نہیں جوڑ سکتے۔ اگلا حرف ہے ہا، میں اسے سبز رنگ دوں گا، اور ہا اس صورت میں صرف 1 مرتبہ پایا جاتا ہے اور یہ لفظ احمد میں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہا کی شروع والی شکل ہے، حالانکہ یہ لفظ کے وسط میں ہے، لیکن ہم الف سے بائیں طرف کچھ نہیں جوڑ سکتے، اس لیے اسے حرف کی شروع والی شکل میں لکھنا پڑتا ہے۔ اگلا حرف سین ہے، میں سین کے لیے پیلا رنگ استعمال کروں گا، اور اس جملے میں سین 1 بار ہے اور یہ یہاں سارا کے لفظ میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ کے شروع میں ہے۔ آخری حرف یا ہے، اور اس کے لیے میں میجنٹا رنگ استعمال کروں گا، اور یا اس صورت میں 2 بار پایا جاتا ہے، یا لفظ فی کے آخر میں پایا جاتا ہے، اور لفظ طریق کے وسط میں، لیکن پھر بھی اسے اس سے پہلے کے حرف سے جوڑا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اس علامت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو کاف، ہا، سین، یا اور یا ہر صحیح جواب پر 1 پوائنٹ۔ اب ہم اگلے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ جملہ نمبر 2، شعر حامد بالحزن عندما سمع الخبر۔ اور وہ حروف جو آپ کو اس جملے میں تلاش کرنے ہیں وہ ہیں نون، عین،
میم، خا اور الف۔ آپ کو ان حروف کو اوپر لکھے جملے میں تلاش کرنا ہوگا، تو آپ اب ویڈیو کو روکیں اور ان کو تلاش کریں۔ اب میں اسکرین پر جوابات ظاہر کرتا ہوں اور آپ ان کا اپنے جوابات سے موازنہ کریں۔ تو جوابات یہ ہیں۔ نون سے شروع کریں گے، میں اسے نارنجی رنگ دوں گا۔ نون 2 بار پایا جاتا ہے، یہاں حزن کے آخر میں اور لفظ عندما کے درمیان میں۔ پھر حرف عین ہے، ہلکے نیلے رنگ میں، اور عین اس جملے میں 3 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ یہاں وسط میں آیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عین ہے۔ پھر یہ لفظ عندما کے شروع میں آیا ہے اور آخر میں آیا ہے سمع میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عین ہے۔ تو یہ 3 بار آیا ہے۔ پھر میم ہے، میں اسے پیلا رنگ دوں گا، اور میم بھی 3 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ یہاں حامد کے لفظ میں، پھر عندما میں اسی جگہ اسی طرح کی علامت کے ساتھ، اور یہ یہاں سمع کے لفظ میں وسط میں آیا، تو یہ بھی 3 بار آیا ہے۔ پھر سبز رنگ کے ساتھ خا ہے، اور خا صرف 1 بار آیا ہے، اور وہ آخری لفظ کے وسط میں ہے۔ اب الف ہے، اس کو گہرا نیلا رنگ دوں گا۔ الف یہاں کئی بار آیا ہے، تحدیداً 4 بار۔ سب سے پہلے یہ یہاں وسط میں آیا ہے۔ دھیان دیں اور نوٹ کریں کہ ہم اس کی بائیں طرف کچھ نہیں جوڑتے۔ اسی طرح یہاں پر الف آیا ہے، اور یہاں لفظ عندما کے آخر میں آیا ہے۔ اسی طرح لفظ الخبر کے شروع میں آیا ہے، تو یہ 4 بار آیا۔ ان حروف میں سے ہر ایک کے لیے آپ کو ایک ایک پوائنٹ دینا ہوگا، اگر آپ نے انہیں جملے میں صحیح طریقے سے شناخت کیا ہے تو۔ اب ہم اس سیکشن کے آخری جملے کی طرف بڑھیں گے۔ جملہ نمبر 3 یہ ہے: القطار يسير بسرعة فوق القضبان۔ اور وہ حروف جو آپ کو اس جملے میں تلاش کرنے ہیں وہ ہیں لام، طا، یا، را، با اور واو۔ اب آپ کے پاس وقت ہے ویڈیو کو روکنے کا، حروف تلاش کریں اور پھر ہم جوابات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو جوابات اس طرح ہیں۔ لام میجنٹا رنگ کے ساتھ 2 جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں القطار کے لفظ میں، اور پھر ایک اور جگہ القضبان میں۔ میں طا کو نارنجی رنگ دوں گا، اور طا صرف 1 بار القطار کے لفظ میں پایا جاتا ہے۔ پیلے رنگ کے ساتھ ہم یا کو تلاش کریں گے، اور یا 2 بار آیا ہے یسیر کے لفظ میں، یہاں 1 بار لفظ کے شروع میں اور 1 بار لفظ کے وسط میں۔ ہم حرف را کو سبز رنگ دیتے ہیں، اور یہ 3 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ
القطار کے لفظ میں آخر میں آیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر یسیر کے آخر میں، اور پھر یہاں بسرعہ کے وسط میں۔ پھر ہلکے نیلے رنگ میں با تلاش کریں گے، اور با صرف 2 بار آیا ہے، بسرعہ کے شروع میں اور لفظ القضبان کے وسط میں۔ آخری حرف ہے واو، بھورے رنگ میں، اور واو صرف 1 بار آیا ہے، لفظ فوقا میں۔ اب اگر آپ ان 6 حروف کو صحیح جگہ پر تلاش کر لیتے ہیں تو آپ نے خود کے لیے 6 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، اور مجموعی طور پر اس سیکشن کے کل پوائنٹس 20 ہیں، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اب ہم سیکشن نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے، جس کا تعلق الفاظ پڑھنے سے ہے۔ پڑھنے کے لیے میں 5 الفاظ لکھوں گا بغیر ان کو پڑھے۔ آپ کوشش کریں گے کہ آپ خود ان کو پڑھیں۔ بعد میں آپ کو الفاظ پڑھ کر بتاؤں گا، آپ میرے ادا کیے ہوئے الفاظ کو اپنے پڑھے ہوئے سے موازنہ کریں گے، اور ہر صحیح جواب کے لیے 2 پوائنٹس ملیں گے۔ اب ویڈیو کو کچھ وقت کے لیے روکیں تاکہ آپ خود ان الفاظ کو پڑھ سکیں، اور پھر آپ میرے الفاظ کو سنیں اور موازنہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب میں الفاظ کو دہراؤں گا اور آپ کو توجہ دینی ہوگی تاکہ آپ اپنے تلفظ کا موازنہ میرے تلفظ سے کریں۔ لفظ نمبر 1 ہے الخبر، الخبر۔ لفظ نمبر 2 ہے احمد، احمد۔ لفظ نمبر 3 ہے حزن، حزن۔ لفظ نمبر 4 ہے کتاب، کتاب۔ لفظ نمبر 5 ہے قلم، قلم۔ کیا آپ نے یہ صحیح سے پڑھے؟ آپ کو اپنے تلفظ کا موازنہ میرے تلفظ سے کرنا ہوگا، ہر صحیح جواب پر 2 پوائنٹس ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس امتحان کے آخری سیکشن کی طرف بڑھیں۔ آخری سیکشن میں حروف کو الفاظ میں جوڑنا ہے۔ ہم 5 الفاظ دیکھیں گے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اور آخری لفظ اس سیکشن کا یہ ہوگا۔ اب آپ کو ویڈیو کو روکنا ہے، ان حروف کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ہر حرف کے صحیح مقام پر الفاظ بنائیں۔ پھر میں آپ کو اسکرین پر جوابات دکھاؤں گا۔ تو جوابات کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا لفظ ہے دراجہ، جس کا مطلب ہے سائیکل۔ اگلا لفظ ہے طریق، یعنی راستہ۔ اگلا ہے قاضی۔ اگلا لفظ ہے حاسب، اور اس کا مطلب ہے کمپیوٹر۔ آخری اور سب سے طویل لفظ ہے الورقہ، جس کا مطلب ہے کاغذ۔ تو یہ 5 الفاظ ہیں، اور یہ چیلنج کا آخری حصہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کیا آپ نے سبق کو صحیح طریقے سے سیکھا ہے، اور عربی حروف تہجی کو آزادانہ اور بغیر کسی مسئلے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 30 سے 40 کے درمیان پوائنٹس حاصل کیے ہیں تو یہ واقعی بہت اچھا ہے، اور یہ آپ کو آنے والے اسباق کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کافی ہے۔
اور اگر آپ نے 25 سے 30 کے درمیان پوائنٹس حاصل کیے ہیں تو یہ بھی برا نہیں ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے نوٹس کو ایک اور بار دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں۔ لیکن یہ پاس ہے۔ لیکن اگر آپ کے پوائنٹس 25 سے کم ہیں تو یہ ایک کم سکور ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے پوائنٹس کھو دیے ہیں۔ اور آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ آپ زبان کی بنیادوں کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، اور آپ کو حروف تہجی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ پڑھائی کے اسباق، گرامر، تلفظ اور زبان کے دوسرے پہلوؤں کو سیکھیں جو آپ سے الفاظ کو صحیح طریقے سے پہچاننے اور پڑھنے کی مہارت کی توقع کرتے ہیں، تو اگر آپ کے پوائنٹس 25 سے کم ہیں تو آپ کو اپنے نوٹس کو دوبارہ دیکھنا ہوگا، اور اسی طرح پہلے 4 اسباق کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ میں ایک اور سبق بناؤں گا تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈال کر آپ کی یاد تازہ کر سکیں۔ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ زبان سیکھنے کا ایک دلچسپ طریقہ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ اگلے اسباق میں ملتے ہیں۔